اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز گلستان جوہر کیمپسز میں آپ سب کو خوش آمدید ہے. میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس شمائلہ طالب. جماعت سوم ہے اور مضمون اسلامیات ہے، اور آج سبق جو آپ پڑھیں گے قبلے کا تعارف اور اہمیت ہے، جس کے بارے میں آج ہم سمجھیں گے اور جانیں گے، اور آپ اپنی اسلامیات کی کتاب میں یہ سبق پڑھیں گے. اسلامیات میں آج آپ کو سب سے پہلے میں بتاؤں گی، یہ ہے آپ کی اسلامیات کی کتاب میری آسان اسلامیات برائے جماعت سوم، جس میں آپ سبق پڑھیں گے قبلے کا تعارف اور اہمیت. صفحہ نمبر 28 پہ یہ آپ کا سبق ہے قبلے کا تعارف اور اہمیت. یہ جب ہم سبق پڑھیں گے تو اس کی مدد سے آپ جان سکیں گے قبلے کی اہمیت کے بارے میں. آپ سب اس کو قبلے کی اہمیت کے بارے میں آپ جان سکیں گے. مسلمان جس طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، یعنی کہ ہم جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ کیا کہلاتا ہے؟ قبلہ کہا جاتا ہے. آپ سب کو پتہ ہے، آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں لیکن قبلے کی طرف رخ کر کے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا قبلہ کس طرف ہے اور ہمیں کس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چاہیے، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرنا چاہیے. مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے. ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہمارا قبلہ جو ہے خانہ کعبہ ہے، جو کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں واقع ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے. مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں ہمارا قبلہ واقع ہے. زمین پر یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے، جسے کس نے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے تعمیر کیا تھا، اور بعد میں اس کی تعمیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس کی دوبارہ تعمیر فرمائی تھی، یعنی کہ اس کی عزت و تعمیر کی تھی. دنیا میں یہ واحد عبادت گاہ ہے، یعنی کہ پہلی وسیع ایک عبادت گاہ ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ان گنت انسانوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے لوگوں کے لیے امن کا گھر قرار دیا، یعنی کہ خانہ کعبہ کو کیا کہا گیا ہے؟ امن کا گھر قرار دیا گیا، کہ یہاں پہ امن و امان ہوتا ہے. اس جگہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس کا ادب و احترام ہر مسلمان پر فرض ہے. یعنی کہ قبلے کا، ہمارے قبلہ جو ہے اس کی طرف جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کا ادب کرنا ہم سب کا فرض ہے، اور یہ امن کا گھر کہلاتا ہے. خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے سے دنیا بھر کے تمام مسلمان ایک دوسرے کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگرچہ ہمارے ملک الگ الگ ہیں، یعنی کہ ہم الگ الگ ملک سے آئے ہیں، الگ الگ نسل سے تعلق ہے ہمارا، لیکن ہمارا اللہ، ہمارا دین اور ہماری عبادات ایک ہیں، اور ایک ہی عبادت گاہ ہے ہماری، یعنی خانہ کعبہ ان کا مرکز ہے. ٹھیک ہے، اس طرح مسلمانوں میں ایک ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ تمام مسلمانوں میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر، ایک ہی گھر میں جمع ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جو ہمارا واحد مالک ہے اور ہمارا پروردگار ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ اللہ کا پاک گھر ہے جو امن کا گھر کہلاتا ہے، اور ہم سب مل کر یہاں پر ایک اور نیک ہو کر اس کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے کسی بھی قسم کی تکرار یا اختلاف نہیں رکھنا ہے. یہ سبق تھا آپ کا، جس میں آپ کو قبلے کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قبلہ ہماری زندگی میں کس طرح اہمیت رکھتا ہے. ایک مسلمان کے لیے قبلے کو جاننا، قبلے کی اہمیت کے بارے میں جاننا کتنا ضروری ہے. چونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہمیں بچپن سے ہی یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں کس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے اور ہمیں اس کا کس طرح احترام کرنا ہے. تو اس کا احترام اور اہمیت ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں ہمیں مکمل معلومات ہونا چاہیے. اس سبق میں ہم نے جو پڑھا اس کے متعلق درست اور غلط فکروں کی نشاندہی کی گئی ہے، جو آپ کو بتایا گیا ہے. صفحہ نمبر 28 پر ہی موجود ہے، جس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلا ہے خانہ کعبہ مدینہ منورہ میں واقع ہے. یہ درست ہے یا غلط ہے، یعنی کہ درست اور غلط فکروں کی نشاندہی کرنا ہے آپ نے نشان لگا کے. خانہ کعبہ مدینہ منورہ میں واقع ہے، یہ درست ہے یا غلط ہے؟ یہ غلط ہے، کیونکہ ہم نے پہلے پڑھا تھا خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں واقع ہے. ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کی باقاعدہ تعبیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کی.
جی ہاں، یہ درست ہے جملہ، کیونکہ ہم اس میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو انسانوں کا گھر قرار دیا ہے۔ غلط، خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جہاں ہم انسان عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ نمبر 4 ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے مسلمانوں میں ایک ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ یہ بالکل درست ہے، جب ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں اور مسلمان صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ایمان ہمارا مرتے دم تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ تو یہ سب معلومات آپ کے لیے بتائی گئی ہے تاکہ آپ کو جو معلومات نہیں تھی آپ کو معلوم ہو سکے، کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر کہلایا جاتا ہے جس کی طرف منہ کر کے، قبلے کی طرف منہ کر کے ہم سب نماز ادا کرتے ہیں اور دل میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کرتے ہیں۔ یہ آج کی آپ کی جو ویڈیو بنائی تھی قبلے کا تعارف اور اہمیت، یہ سبق آپ کا ہے۔ اس میں ہم نے جو درست اور غلط فقروں کی نشاندہی دی گئی تھی وہ ہم نے مکمل کر لیے۔ یہ ہم اپنی زوم کلاس میں، لائیو کلاس میں بھی ایک دفعہ کریں گے، لیکن آپ اس میں ویڈیو میں بھی اچھے سے سمجھ لیجئے اور اس کو کلاس میں بھی کریں گے۔ سوال جواب جو اس کی دیے گئے ہیں کتاب میں ہی، یہ ہم انشاءاللہ آپ کو اس کو کلاس میں کروائیں گے اور آپ کو اس کی جب آپ کا ہوم ورک جائے گا تو اس میں آپ کو یہ کام مکمل کرنے کے لیے دیے جائے گا۔ یہ سوالات ہیں اس کے، قبلہ کسے کہتے ہیں، مسلمانوں کا قبلہ کون سا ہے، خانہ کعبہ کی باقاعدہ تعمیر کس نے کی، یہ سب سوالات ابھی ہم نے پڑھے ہیں اس سبق میں۔ خانہ کعبہ کی اہمیت لکھیے۔ جی ہاں، یہ تمام سوال 4 سوال ہیں جو آپ کے سوال دیے گئے ہیں، یہ ہم انشاءاللہ کلاس میں کریں گے اور آپ کو ہوم ورک میں مکمل کریں گے۔ اس پورے سبق کی آپ نے بہت اچھے سے اس کی بلند خوانی کرنی ہے، اس کو پڑھنا ہے سمجھ کے، آرام سے ٹھہر کے اس کی آپ نے بلند خوانی کرنا ہے۔ پڑھیں گے آپ اس کو تو آپ کو معلوم ہوگا اور ان تمام سوالات کے جوابات جب آپ سے پوچھے جائیں گے کلاس میں تو آپ آسانی سے دے سکتے ہیں۔ اب اپنی مس کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ اس کی گھر میں بآسانی بلند خوانی بھی کیجیے، پھر میں آپ سے اس سبق کے متعلق سوالات آپ سے کلاس میں پوچھوں گی انشاءاللہ۔ اپنی مس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔